الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہر عمل انسان کی شخصیت پر، اس کے دل پر اور اس کی روح پر اثرات مرتب کرتا ہے، اور ہر عمل کے مختلف اثرات ہوتے ہیں، مختلف طرح کے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں، اس کی شخصیت پر، اس کے قلب و باطن پر، اس کے ظاہر پر۔ مگر کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو صرف اثرات مرتب نہیں کرتے، بلکہ وہ اعمال انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ بندہ اپنے خدا کی قربت کو محسوس کرتا ہے، اللہ کی قربت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، اور انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے قربانی۔ ناظرین، یاد رکھیں، جانور بڑا کریں یا چھوٹا، جانور کی قیمت 10 لاکھ ہو یا 10,000، قبول صرف وہی ہوگا جو اس کی رضا کے لیے ہم قربان کریں گے۔ ناظرین، قربانی ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں خدا کے قریب تو کرتا ہے، مگر اس عمل میں ہماری نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات عمل چھوٹا ہوتا ہے مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہم بہت بڑا عمل کرتے ہیں مگر نیت کے درست نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ قربانی اگر خلوص سے کی جائے تو ممکن ہے ہمیں یہ قربت 10,000 میں مل جائے، اور اگر نیت میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، اگر بد نیتی ہے، خلوص نہیں، ریاکاری ہے، مقابلہ بازی ہے، معاشرتی مفاخرہ ہے، جانور بڑے سے بڑا، قیمتی سے قیمتی خریدے اس لیے کہ خاندان میں فخر کر سکے، اگر نیت یہ ہوئی تو یقین جانیے اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ناظرین، ہم جانور خریدتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ انسان کس نیت سے خرید رہا ہے۔ جب خرید رہا تھا تو دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ ریاکاری تھی، زمانے کا دکھلاوا تھا، یا پھر اللہ کی رضا تھی؟ اور اگر تو اللہ کی رضا ہو تو پھر یقین کرے قیمت نہیں دیکھی جاتی۔ عمل چھوٹا ہے مگر اس کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے، حسن نیت کی وجہ سے۔ اس لیے قربانی کرے تو اپنی نیت کو درست رکھے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور قربانی کے والے سے تو بالخصوص اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے بندے نماز پڑھ میرے لیے اور قربانی کر میرے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، اہل محلہ کے سامنے فخر کے لیے نہیں، ہمسایوں کے ساتھ مقابلے کے لیے نہیں، میرے لیے۔ نماز بھی میرے لیے، قربانی بھی میرے لیے۔ اور ایک جگہ تو فرمایا قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ، اے میرے محبوب ارشاد فرما دیجئے کہ میری نماز وَنُسُكِي، اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی، وَمَمَاتِي، اور میرا مرنا، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ سب اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے۔
اور ایک جگہ تو بڑے واضح انداز میں قربانی کے والے میں اللہ رب العزت نے اس حوالے سے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اب ذرا غور کیجئے اس آیت پر، سورہ الحج آیت نمبر 37، بڑی قابل توجہ آیت۔ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ، تم نے جانور ذبح کیا ہے؟ جی مولا کیا ہے۔ فرمایا اللہ کو نہیں پہنچے گا اس کا گوشت، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور اس کا خون بھی نہیں پہنچے گا۔ ہم جانور لیتی ہے، اس سے ذبح کرتی ہے، چھری پھیرتی ہے، جانور ذبح ہو گیا، خون زمین پر بہہ گیا، کھال مدرسے چلی گئی، گوشت ہم نے تقسیم کر لیا، ہڈیاں پھینک لی۔ اب ذرا غور کیجئے، خون زمین پر، کھال مدرسے، گوشت ہم نے کھا لیا، تقسیم کر لیا، ہڈیاں باہر پھینکی، اللہ تک کیا پہنچا؟ جانور تو سارا زمین پہ ہے، اللہ تک کیا پہنچا؟ فرمایا سنو، ولا میرے تک سوچ رہے ہو کہ کیا پہنچتا ہے؟ گوشت زمین پر رہ گیا، خون زمین پر رہ گیا، ہڈیاں زمین پر رہ گئی، کھال زمین پر رہ گئی، اور سوچ رہے ہو کہ میرے تک کیا پہنچا ہے؟ فرمایا یاد رکھو وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، میرے تک وہ خلوص پہنچا ہے جس خلوص کے تحت تم نے قربانی کی ہے، وہ اخلاص پہنچتا ہے۔ اور مولا کب پہنچتے؟ فرمایا ابھی قربانی کہ خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور تمہارا خلوص عرش پہ پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اس رفتار سے یہ ہمارا خلوص پہنچتا ہے، یہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو قربانی کرنی ہے تو اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری عمل ہے، قابل فکر جو بات ہے، وہ ہے نیات کا درست رکھنا، نیت درست رکھنا کہ کس نیت سے قربانی کر رہے، اپنے خلوص کو قائم رکھنا کہ مولا میری جتنی حیثیت ہے، جتنی اوقات ہے، جتنا میں صاحب حیثیت ہوں، مالک اس کے مطابق تیری بارگاہ میں نذرانہ پیش کروں، مولا فقط ایک ہی رضا ہے کہ تو خوش ہو جا۔ تو فرمایا جب اس نیت سے پڑھو قربانی کرو گے پھر وہ میرے تک پہنچ جائے گا۔ دیکھیں قربانی گوشت کی تقسیم کا نام نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ گوشت کی تقسیم کا نام قربانی نہیں۔ گوشت کیسے تقسیم کرنا شریعت ہمیں پابند نہیں کرتی کہ ایسے کرنا ہے اور ایسے ہی کرو گے تو قربانی قبول ہے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ہاں شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ بھی گوشت ہو گیا، اب اس کے 3 حصے کرو، یہ شریعت کی پابندی نہیں، رہنمائی ہے۔ 3 حصے کرو، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غربا اور مساکین کے لیے۔ یہ ایک تقسیم کا طریقہ کار شریعت نے رہنمائی کر دی۔ 3 حصے کرو، ایک اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مساکین کے لیے۔ اب ہماری تو فیملی بڑی ہے، ایک حصے سے تو کام نہیں چلتا، کیا کریں؟ شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں، حصے 3 کرو، 2 اپنے لیے رکھو، ایک رشتہ داروں کو دے دو، قربانی ہو گئی۔ پھر خیال آیا جانور چھوٹا تھا، ہماری ماشاءاللہ فیملی بہت بڑی ہے، 2 حصوں سے بھی مولا کام نہیں چل رہا، شریعت کوئی پابندی نہیں لگاتی، تینوں خود رکھو، رشتہ داروں کو بھی نہ دو، مساکین غربا کو بھی نہ دو۔ اگر فیملی بڑی ہے، خاندان بڑا ہے تو سارا گھر میں رکھ لو، پکاؤ کھاؤ موج کرو۔ اب جو تیسری قسم کی تقسیم ہے جس میں تینوں حصے آپ نے خود کیے خود رکھے، بتائیے گوشت تقسیم ہوا، رشتہ داروں کو ملا،
مساکین کو ملا، غربا کو ملا؟ نہیں، وہ تو سارا گھر رکھ لیا، تو پھر قربانی کس چیز کا نام ہے؟ گوشت سارا گھر میں ہے، قربانی کس چیز کا نام ہے؟ گوشت کی تقسیم کا نام قربانی نہیں، اس جذبے کا نام قربانی ہے جس جذبے کے تحت ہم جانور ذبح کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے، خلوص پہنچتا ہے، گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، کچھ نہیں پہنچتا، صرف تقویٰ پہنچتا۔ اور اے میرے بندو، جب تم قربانی کرو ایک نیت رکھو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی اللہ کے لیے اور قربانی بھی اللہ کے لیے۔ اور ایک حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام، بہت خوبصورت حدیث مبارکہ، بڑی قابل تمہیں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، فرمایا لوگو، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہارے چہرے نہیں دیکھتا کہ رنگ کیسا ہے، جو بندہ عبادت کر رہا ہے، قربانی پیش کر رہا ہے، اس کی رنگت کیسی ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، رنگت سیاہ ہے، سرخ ہے، سفید ہے، نہیں دیکھنا، وہ شکلیں نہیں دیکھتا۔ وَأَمْوَالِكُمْ، اور نہ تمہارا مال دیکھتا ہے، جو قربانی کرنے والا ہے وہ لاکھ پتی ہے یا کروڑ پتی یا ارب پتی، وہ نہیں دیکھتا، پھر دیکھتا کیا ہے؟ آقا نے فرمایا وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، فرمایا دیکھنے والا صرف تمہارے دل کو دیکھتا، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، وہ دل میں دیکھتا ہے کہ اے بندے تو قربانی کر رہے، جذبہ کیا ہے، کس لیے جانور قربان کر رہا ہے؟ میرے لیے؟ جب اللہ کے لیے ہم جانور کو قربان کریں گے، ذبح کریں گے، تو پھر یقین کیجئے قطرے خون کے بعد میں گریں گے، قبولیت کے وہاں سے پروانے پہلے جاری ہو جائیں۔ اس لیے اور آخر میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کوانٹٹی عمل کا نام ہے اور کوالٹی نیت کا نام ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے۔ حدیث مبارک ہے، قیامت کے دن جب بندہ اٹھے گا نا، تو اس کے نامہ اعمال میں بہت سارے ایسے اعمال لکھے ہوں گے جو بندے نے نہیں کیے ہوں گے۔ بندہ تڑپ اٹھے گا، مولا یہ تو میں نے کیا ہی نہیں، یہ میرے نامہ اعمال میں کیسے؟ مولا یہ میرے نامہ اعمال میں حج لکھا ہے، میں نے تو حج کیا ہی نہیں، میں نے تو کبھی عرب شریف کا سفر ہی نہیں کیا، کبھی حجاز مقدس کی زیارت تو کی نہیں، تو میرے نصیب میں یہ حج کہاں سے آیا؟ تو آواز قدرت آئے گی، اے بندے مجھے پتا ہے تو نے حج نہیں کیا، میں جانتا ہوں تو نے سفر نہیں کیا، مولا پھر نامہ اعمال میں کیوں لکھا؟ فرمایا تو نے نہیں کیا، مگر جب حج کا موسم آتا تھا تیرا دل تو تڑپتا تھا کہ کاش میں جاتا۔ دیکھ وہ تڑپ خالص میرے لیے تھی، اور میں نے تیری اس تڑپ کو بھی ضائع نہیں کیا، تیرے اعمال نامے میں حج بنا کے اس تڑپ کو درج کر دیا۔ تو ناظرین محترم، جانور ذبح کریں، ضرور کریں، مگر نیت، حسن نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کہ ہم یہ جو قربانی پیش کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی نیات کو حسن عطا فرمائے، جذبوں کو خلوص عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔